وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عطار کی علمی ضیا مدنی مذاکرہ، حکمت بھرا ہے غزرت عطار کا کلام، حکمت بھرا ہے غزرت عطار کا کلام، گنجی نئے حق بے بہا مدنی مذاکرہ، گنجی نئے حق بے بہا مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیا مدنی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ماہ رمضان کا نواں روزہ عصر کی نماز سے فارغ ہو کر الحمدللہ مدنی مذاکرے میں ہم حاضر ہیں۔ طارق نام کا ایک نوجوان بھی نہیں کہیں گے، طارق نام کا ایک شخص تھا، بڑا اداس، کسی نہر کے کنارے بیٹھا ہوا، بڑی افسردہ کیفیت میں تھا۔ وہاں سے اس کا دوست گزرا اور کہنے لگا بات ہے، بڑے پریشان ہو، کیا یار کیا بتاؤں، بس یار تنگ آ گیا ہوں۔ کیا ہو گیا بھائی، کیوں تنگ آ گئے ہو؟ بس یار بہت پریشانی ہے۔ کیا پریشانی ہے؟ دوست ہوں تیرا، بتا تو صحیح۔ جب بھی گھر میں جاتا ہوں شور 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 شور، یار شور سے تنگ آ گیا ہوں یار، آواز ہی آواز ہے، آواز ہے، کچھ سکون کو نیند تو آئے یار آدمی کو، یار پریشان ہو گئے۔ جب بھی گھر جاؤ بچے چلا رہے، یہ شور مچا رہے، کیا کرو کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ اس نے کہا رہتے قریبی چلتے، ایک شخص ہے اس طرح کے علاج بتا دیتا ہے، چلو یار چلتے اس کے پاس علاج پوچھتے ہیں۔ اچھا علاج بتائے گا؟ ہاں علاج بتائے گا۔ سمجھدار آدمی، ہاں یار سمجھدار، دیکھنا مسئلہ حل نہ کرتے تو مجھے بتانا۔ چل آج ہی چل، ابھی چل۔ چل پڑے بھیا، گئے اس کے پاس، سارا مسئلہ بیان کیا۔ تو کیا آپ کو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، حل ہو جائے گا، ایک شرط ہے میری، کہا جو بولوں گا وہ مر کرنا پڑے گا، میں جو کہوں گا تو میں ماننا پڑے گا۔ تو بالکل مانیں گے، ہم کو تو حل چاہیے۔ تو پھر ایک کام کر، آج ایک مرغا لے لے اور مرغا لے جا گھر کے اندر۔ بولے مرغا لے جاؤں، ویسے ہی گھر میں شور ہے، مرغا آوازیں کرے گا تو، لیکن طے تھا کہ بھائی جو بولوں گا وہ ماننا پڑے گا۔ تو مرغا آ گیا گھر میں، مرغا گھر میں آ گیا اور مرغے نے اپنا ساؤنڈ شروع کیا، تو ویسے گھر میں بڑا ساؤنڈ تھا اور مرغے کا اپنا ساؤنڈ۔ اب یہ بولا یہ کون سا علاج تھا یار، ایک آواز کم تھی تو وہ بھی آ گئی۔ اب 3 دن کا اس کو ٹائم لے گا، 3 دن کے بعد آ کے مجھے صورتحال بتانا۔ 3 دن کے بعد گیا، کیا ہوا؟ کہا کیا ہوا، ایک مرغا باقی تھا، اس کی بھی ساؤنڈ شروع ہو چکا ہے، اب کیا کرو؟ کا کتا لیا۔ کہا کتا، آپ علاج چاہیے تو میری بات مان۔ ٹھیک ہے، کتا لے گیا۔ اب کتا تھا، گھر کے باہر بندھا ہوا تھا، اور جو کتے نے پھر جو کرنا تھا وہ بھونکتا رہتا تھا۔ پبلک، بچے کی آواز ہوتی، جیسے پبلک چپ ہوتے تو کتا چلانا شروع کر دیتا۔ اب 3 دن تک وہ کتے کو برداشت کرتا رہا، بولے کروں تو کیا کروں۔ 3 دن کے بعد گیا، کہا کیا ہوا؟ اب کیا ہوا، میرے کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ میری بیماری بڑھا رہے ہو، میری پریشانی بڑھا رہے ہو، گھٹا رہے ہو۔ بولا تو ٹینشن کیوں لیتا، جب میں نے کہا کہ تو میری بات مان، اب کیا کروں؟ بولا کیا ہوا؟ بولا اب تو کتا بھی نہیں بیٹھنے دے رہا۔ کہ ٹھیک ہے تو گدھا لے جائے گا۔ اب گدھا بھی لے جاؤں میں؟ لے تو جانا، بات ماننا میری۔ اب اسے گدھا ادھار میں خریدا، پیسے تو تھے نہیں گدھے خریدنے کے، گدھا لے گیا۔ اب گدھا 3 دن تک گدھا اپنا کام کرے، کتا اپنا کام کرے، مرغا اپنا کام کرے، وہ بچے کا ویسے گھر میں شور اور جو مسئلہ تھا۔ اب تو جناب یہ بالکل بیزار ہو گیا، اب بولا یار اب تو بس ختم یار، پتہ نہیں کیسا آدمی مل گیا ہے۔ تو 3 دن کے بعد گیا تو اس نے کہا کیا ہوا؟ اب کیا ہوا؟ اب
کچھ ہوا ہی نہیں ہے، بس ختم، اب ہم جینے کا کوئی کیا مقصد کیا رہے گا ہمارا؟ کتے کی آواز سنو، گدھے کی آواز سنو، مرغے کی آواز سنو، پہلے بچوں کی آوازیں کم تھی، تنگ آ گئے ہو، اب بتاؤ یار، کہ ٹھیک ہے جا گدھا نکال دے یار، تو گدھا نکال دیا، تھوڑا سکون ہوا۔ پھر 3 دن کے بعد کیا، اب کیا کروں، اور کیا ہوا، ابھی بھی شور تو ہے نا، کہا ٹھیک ہے کتا بھی نکال دے، کتا بھی نکال دیا۔ پھر 3 دن کے بعد کتا نکل جائے، گدھا نکل گیا تو اب اس کو مطلب کہ نیند آ رہی نا، وہ سو گیا، کتا اور گدھا گیا تو اب اس کو جا کے بولا کہ اب تو ایک کام کر، اب مرغا نکال دے۔ اب اس کو رحم آنا شروع ہو گیا، بولا مرغا کیسے نکال دوں، ایک تو بتا دیتا دن شروع ہو گیا، دوسرا میرے بچے مرغے سے کھیلتے ہیں، کیونکہ میرے بچے بجھ جائے، بولا میں نے جو کہا نا وہ کر، بات ہوئی تھی کر لے۔ اسے جا کے مرغا نکال دیا، اب بچے اداس، بچے کی نہ آواز نہ بچے، بالکل گھر میں سناٹا ہو گیا۔ دوبارہ کیا بولا اب کیا کرو، بولا بچے اور ان کو بیوی کو ان کے نانا کے گھر بھیج دے، بچوں کے نانا گھر بھیج دے، تجھے نیند نہ آئے تو میرا نام بدل دینا۔ حضور مجھے معاف کر دیجئے، میری سمجھ میں آ گیا کہ اب میرا کیا علاج کر رہے تھے، مجھے میرے بچوں کی آواز اچھی لگ رہی ہے، مجھے میرے گھر کی رونق اچھی لگ رہی ہے، مرغا تو مجھے بہت ہی اچھا لگ رہا ہے، میرا علاج ہو چکا ہے۔ تو یہاں سارا معاملہ سمجھانے کا یہ ہے کہ انسان جس حال میں ہوتا ہے نا، اس حال میں اپنے آپ کو خوش رکھنے کی، پرسکون رکھنے کی کوشش کرے۔ اب یہ صاحب نے کیا کیا تھا کہ وہ جس کو پریشانی سمجھتا تھا نا، اس نے اس سے بڑھ کے اس پر پریشانی ڈال دی۔ جب اس پر اس سے بڑھ کر پریشانی آئی نا، تو اس کو اپنی وہ جو پریشانی تھی وہ پریشانی نہیں لگی۔ جیسے ایک شخص کشتی میں جا رہا تھا اور پہلی بار کشتی میں بیٹھا تھا، اس کا سیٹ اس کے ساتھ تھا، اب کشتی ہلے تو وہ چلاوے میں مر گیا، کشتی ہلے وہ چلائے میں مر گیا، کشتی ہلے وہ چلائے میں، اب کشتی تو ہلے گی پانی میں، کشتی کیا کرے گی؟ وہ بولے میں مر گیا۔ اب کشتی کے جو پیسنجر تھے وہ بیزار ہو گئے، بھائی اس کا کچھ کرو، یہ نہ بیٹھ رہا نہ بیٹھنے دے رہا ہے۔ وہاں ایک سمجھدار آدمی تھا، تو اس نے کہا بھائی اگر اجازت ہو تو میں اس کا علاج کر دوں۔ کہا یار ابھی کر دو بھائی۔ اس نے اس آدمی کو اٹھایا، پانی میں ڈال دیا۔ اب وہ اس نے جو چلا میں مرا میں مرا میں مرا، مجھے نکالو مجھے نکالو مجھے نکالو، میں مر جاؤں گا، اسے اٹھایا، اس کو سیدھا کشتی میں ڈال دیا۔ اب وہ یوں دبک کے بیٹھ گیا، آواز بند، گیلا گیلا پانی میں تر بتر، آواز ہی بند، سکون۔ اس کا سیٹ کہنے لگا تو نے کیا کیا؟ بولا چھوٹی مصیبت سمجھتا تھا، میں نے اس کو بڑی مصیبت میں ڈالا تو اس کو اپنی وہ مصیبت ہی نہیں لگ رہی۔ جب انسان پر بڑی آتی ہے نا، تو اس کو اپنی چھوٹی چھوٹی کا بھی نہیں پتہ چلتا۔ شکر کا ایک پہلو یہ ہے کہ جب کوئی مصیبت بندے پر آتی ہے نا، تو اس پر غور کرے کہ اس سے بڑی مصیبت تھی جس سے اللہ نے مجھے بچایا ہوا ہے۔ یہ شکر کا پہلو ڈھونڈنے کا بہترین طریقہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح جو مصیبت یا پریشانی آئی ہے، وہ مصیبت اور پریشانی جو آئی ہے وہ مستقل نہیں ہے، اس کا ایک ٹائم پیریڈ ہے، چلی جائے گی۔ اس کے پہ الگ واقعات ہیں کہ وہ چلی جائے گی۔ اگر بندہ اسی پہ غور کرے اور اب پھنس گئے اب کیا ہوگا، وہ دیکھ لے بھائی اتنی دیر کی ہے، انشاءاللہ یہ چلی جائے گی، تو وہ ایک اس پہ راستہ بھی نکال لیتا ہے۔ 2 پیسنجر تھے، جہاز میں جا رہے تھے، اور 3 سیٹیں ہوتی ہیں نا جہاز کی، وہ ایک کونے میں دوسرے کونے میں دوستوں کی تھی، بیچ میں تیسرا ایک ایسا آدمی آ کر بیٹھ گیا کہ بس وہ تھوڑی سیٹ وہاں کی بھی لے گیا، تھوڑی سیٹ وہاں کی بھی لے گیا، تھا اتنا بڑا آدمی۔ ایک دوست وہ تو کھڑکی سے لگ گیا، بیزار ہو گیا، اور ایک دوست نے کتاب نکال کے پڑھنا شروع کر دیا۔ پونے گھنٹے کے بعد فلائٹ لینڈ ہو گئی۔ دوست نے کہا یار یہ تو نے کیا کیا؟ بولا میں نے دیکھ لیا تھا 45 منٹس کا پرابلم ہے، اب اس کو حل کرنے کے لیے میرے پاس ایک ہی تھا، اب اس کو میں دیکھتا رہوں تو پریشان ہوں گا۔ کتاب نکال کے بیٹھ گیا کہ یار اس بہانے اپنا مسئلہ حل کر لوں گا۔ اس طرح میں نے توجہ ہی نہیں کی، کیونکہ میں نے اپنا ٹائم فریم بنا لیا تھا۔ ہمیشہ اپنے خود کو ہم شکر کی طرف لے کے جائیں، اور پھر جو مصیبت یا جو پریشانی آئی ہے وہ ہماری دنیاوی کسی معاملے پر آئی ہے، اللہ کا شکر ہمارے دین پر نہیں آئی۔ یہ شکر کے پہلو ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو شکر گزار بنائے، اور ہمارے جو حالات جن حالات میں ہم ہوتے ہیں ان حالات کو ہم اپنے لیے اللہ پاک کی نعمت سمجھیں کہ اللہ کا شکر ہے، اس سے بڑھ کر پریشانی مصیبت رہی ہے، اور خوشی اپنے ارد گرد تلاش کرے۔ خوشیاں اور سکون ہمارے ارد گرد موجود ہے، جیسے کہ اس حکیم صاحب نے اس کو خوشیاں دلا دی، آخر بیوی بچے سمجھ میں آ گئے نا اس کے۔
اللہ پاک ہم سب کو شکر گزار بننے کی سعادت عطا فرمائے. آمین بجائے خاتم نبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. شرم و حیا مدنی مذاکرہ عطار کی الصلاة والسلام على خاتم النبيين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتکاف. جب کبھی داخل مسجد ہوں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دلی میں نیت کر لیجیے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی، آپ معتکف ہو گئے. یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم چاو پانی پینا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہو. نیت نہیں کی تھی تو افطار کا ٹائم آ گیا، افطار کر نہیں سکیں گے مسجد میں، اب نیت کر لیں اور افطار بھی کر لیں. تو ہم مناسب یہ ہے کہ اعتکاف کی نیت ثواب کے لیے کریں اور کچھ نہ کچھ ذکر و درود کر لیں، چاہے تو 12 بار درود شریف پڑھ لیں. اب بے شک افطار کریں یا کھائیں پیئیں. پہلے سے نیت داخل ہوتے وقت کر لی تھی اور کچھ نہ کچھ اپنے عبادت کر لی تھی، درود شریف پڑھ لیے تھے تو ٹھیک ہے. اب نئے سرے سے وہ درود شریف یا ہمارا درود شریف یہ پڑھنے کا، یہ صرف اسی صورت میں نے کہا تھا کہ ابھی نیت کی ثواب کے لیے اعتکاف کی، تو اب یہ کچھ پڑھ لے اس کے بعد کھائے پیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم میں سے کوئی وضو سے فارغ ہو تو اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھے، پھر مجھ پر درود شریف پڑھے. جب وہ یہ پڑھے گا اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے جائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. 1446 سنہ ہجری کے ماہ رمضان شریف کا 9واں روزہ ہے. عالمی مدنی مرکز فضانہ مدینہ میں عاشقان رمضان جمع ہیں، معتکفین موجود، مدنی مذاکرے کا سلسلہ. اب سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں ضروری نہیں، بن پڑا عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئے بھائی شائع کرتا، اپنے کہے پر بے سبب اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے. جبکہ بھول ہوئی تو قبول کرتا پائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اٹلی کے شہر میلان میں 2011 میں مدنی چینل جب میں نے آن کیا، اپنا چینل لگایا تو پہلی مرتبہ میں نے وہ مدنی چینل دیکھا تھا. دعوت اسلامی کا بھی پتہ نہیں تھا. تو میر علیہ سنت کی زیارت ہوئی. آپ داڑھی کی بتا رہے تھے، داڑھی کے بارے میں کہ واجب ہے. تو الحمدللہ پہلی دن ہی دیکھنے سے میں نے داڑھی کی نیت کر لی اور داڑھی وغیرہ سجا لی چہرے پہ اور زلفیں بھی بڑھا لی اور ماما شریف بھی سجا لیا. اور اٹلی میں الحمدللہ اس دن سے مدنی ماحول میں مدنی چینل کی بہت بہاریں ہیں. ویسے لوگوں سے بھی سنی ہیں بڑی اور خود بھی ازمائی ہیں. الحمدللہ دعوت اسلامی کا بہت بڑا کام ہے اور دعوت اسلامی زندہ باد. ماشاءاللہ بارک اللہ. یورپ میں ایک فائدہ مدنی چینل کے تعلق سے یہ بھی ہے کہ یورپ میں انگلش نہ ہونے کے برابر ہے. یورپ میں دنیا کی بہت ساری نیشنز آباد ہیں، ان میں ہمارے اردو سمجھنے والوں کی بڑی تعداد یورپ میں آباد ہے. تو ان کے لیے یورپ میں مدنی چینل نعمت، بہت بڑی نعمت ہے ان کے لیے ماشاءاللہ. اور جن کو انگلش والے ہیں وہ انگلش مدنی چینل دیکھتے ہیں، جو بنگلہ زبان جانتے وہ بنگلہ مدنی چینل دیکھتے ہیں. اور سوشل میڈیا پر الحمدللہ عربی کا بھی ہمارا سلسلہ جاری رہتا ہے. ماشاءاللہ الحمدللہ.
سیدی امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا سوال عرض ہے کہ ظلم کسے کہتے ہیں؟ کیا کسی کے چند پیسے دبا لینا یا کسی حقدار کا حق نہ دینا یہ بھی ظلم ہے؟ نیز یہ بھی ارشاد فرمائیں کہ ظلم سے کیسے بچا جائے؟ وہ جس کا حق نکلتا پیسے دبا لیے یا کسی کو مارا ناحق، بلکہ ناحق گھورا، تو یہ بھی ظلم میں ہی آتا ہے۔ ادا کرنا ہوگا، یعنی معافی مانگنی ہوگی جہاں تلافی ہے، جیسے پیسے دبائے تھے تو توبہ بھی کرے، معافی بھی مانگے اور اس کو دے بھی دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ پیارے امیر اہل سنت سے میرا سوال یہ ہے، جو بندہ بیمار ہو، روزہ نہ رکھ سکے تو وہ فدیہ دے سکتا ہے؟ ایک روزے کا کتنا فدیہ بنے گا؟ اس کے بارے میں شرعی رہنمائی فرما دیجئے۔ مریض فدیہ نہیں دے سکتا۔ فدیہ اس بوڑھے شخص کے لیے یا بوڑھی خاتون کے لیے کہ جو بوڑھاپا اتنی حد تک ہو گیا، شیخ فانی بولتے ہیں اسے بوڑھے کو، کہ اب بوڑھاپا اتنا بڑھ گیا کہ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے، بڑھاپے کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے نہیں، بڑھاپے کی وجہ سے طاقت نہیں ہے، آئندہ طاقت لوٹنے کی امید نہیں ہے، تو ایسی صورت میں ہر روزے کے بدلے ایک صدقہ فطر کی مقدار فدیہ ادا کرے۔ اچھا، اب اگر وہ گرمیوں میں نہیں رکھ سکتا، سردیوں میں رکھ سکتا ہے تو فدیہ کی ضرورت نہیں ہے، سردیوں میں قضا کر لیا کرے۔ فدیہ دینے کے بعد پھر قوت لوٹ آئی اور روزہ رکھنے کی اب ہمت ہے اس میں، تو یہ فدیہ جو دیا تھا یہ نفل صدقہ ہو گیا اور روزے قضا کر لے جو چھوٹے تھے۔ مریض کے لیے کوئی گنجائش فدیے کی نہیں ہے، مریض اچھا ہو بھی جاتا ہے نا، بیمار ہو جاتے ہیں لوگ، صحیح ہو جاتے ہیں روزے رکھنے، بڑھاپا نہیں ہے نا، بڑھاپے کا علاج نہیں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ راہیل احمد اتاری راولپنڈی سے۔ آج صبح کی فلائٹ سے ہم راولپنڈی واپسی ہوئی ہماری، رکن شورا حاجی وقار المدینہ صاحب کے ساتھ ہم 3 دن کے مدنی قافلے میں آپ کی بارگاہ میں حاضر تھے۔ ان 3 دنوں میں الحمدللہ بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا، اور الحمدللہ فیضان مدینہ کا ماحول اللہ الحمدللہ ہر وقت روحانیت کا منظر، انسان کی طبیعت اور شوق ذوق عبادت میں الحمدللہ انسان کا وہاں قائم رہتا ہے۔ آج واپسی ہوگی ہماری، اور دل اس وقت اسی طرح اداس ہے کہ جیسا مدینہ پاک سے جدائی ہوتی تھی، اور مدینہ پاک سے جب بھی آئیں دل اداس ہوتا ہے، آج دل اسی طرح اداس ہے۔ اللہ پاک پیارے باپا جان آپ کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے، آپ کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پر قائم و دائم رہے۔ ماشاء اللہ، مرحبا۔ حضرت صاحب سے میرا سوال ہے کہ روزے کی حالت میں تیز خوشبو لگا سکتے ہیں؟ جواب ارشاد فرما دیں۔ میرا نام محمد مدثر سیالوی ہے۔ میرا امیر علیہ سنت سے یہ سوال ہے کہ حالت روزے میں سرما لگانے سے روزے پر کوئی فرق پڑتا ہے یا نہیں؟ جواب عنایت فرمائیں۔ تیل عطر لگانا روزے میں جائز، سرما ڈالنا بھی جائز ہے، چاہے سرمے کا اثر حلق میں محسوس ہو، اس کی اجازت ہے روزے میں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ امیر اہل سنت سے سوال عرض ہے، کیا جنات سے اپنے گھر کے معاملات حل کروانا ٹھیک ہے؟ رہنمائی فرما دے۔ جنات حل کرتے کب ہیں؟ جو ان سے حل کروانا، یہ تو بابا جی یا بعض لوگ ہوتے ہیں، بابا جی بھی نہیں ہوتے، وہ بس گھریلو عورتیں ہوتی ہیں، یا تو کہ ان کو یہ دعوے ہوتے ہیں کہ جنات کی حاضری ہے، کوئی بولتا ہے بزرگ کی حاضری ہے، فلاں بزرگ ہوں، فلاں مزار میرا ادھر ہے، تو یہ تو ڈھکوسلے ہوتے ہیں۔ کوئی بزرگ کسی عورت یا مرد پر اس طرح حاضر نہیں ہوتے، یہ بالکل ذہن بنا لیں، یہ غلط ہے غلط ہے غلط ہے، یہ بولتے ہیں کہ ہم فلاں بزرگ ہیں، ایسا ہوتا نہیں ہے۔ رات جن ضرور آ جاتے ہیں، تو جنات یہ دمالے بھی کر رہے ہوتے ہیں اور سوال کے جواب دے رہے ہوتے ہیں،
تو ان کو سوالات نہیں کرنے چاہیے، یہاں تک کہ جنات کو غیب کی بات پوچھنا لیکن آئندہ کی، یہ مطلب جائز نہیں ہے، اور اس کی بات پر یقین کر لینا آئندہ کی، تو یہ کفر ہے۔ یہ قرآن کریم سے ثابت ہے کہ جنات کو غیب کا علم نہیں ہے۔ تو یہ اس طرح مطلب یہ بعض لوگ ہوتے ہیں، یہ حاضریاں آتی ہیں، اور یہ ہمارے یہاں ہوتا ہے، دنیا میں اور کہیں ہر جگہ نہیں ہوتا، یہ پاک و ہند میں ہوتا ہے، جہاں مطلب توہم پرستی زیادہ ہو، اور اس طرح کا مطلب کوئی بولنے والا جو نہ ہو نا، تو بولے وہ بھی پھنسے، یہاں ایسا ماحول ہے۔ تو یہاں اس طرح کے ہوتے ہیں، باقی باہر پتہ بھی نہیں ہے دیگر ممالک میں کیسی حاضری ہو بھی تو وہ حاضر اور حاضری، اور جس پر حاضری ہوئی سب جیل کے سریوں کے پیچھے چلے جائیں، بھول جائیں، جنات بھی بھاگ جائیں سارے۔ لیکن یہ کہ جن کا اثر ہوتا ہے، جنات تنگ تو کرتے ہیں۔ اب یہ جو جنات کو نہیں مانتے وہ تو بھول ہے ان کے کہ سورہ جن قرآن کریم میں جنات کا وجود ہے، جنات کے وجود کا انکار یہ کفر ہے۔ یہ قرآن سے جنات کا وجود ثابت ہے۔ جادو کا وجود ہے، جادو کا انکار کرنا کہ جادو کوئی شے نہیں ہے، جادو ہے نہیں، یہ بھی کفر ہو جائے گا کیونکہ قرآن سے ثابت ہے۔ شیطان کا انکار کرنا کہ شیطان ہے ہی نہیں، یہ بھی کفر ہے کہ شیطان کا وجود قرآن سے ثابت ہے۔ تو اس طرح مطلب ہے کہ باقی یہ حاضریاں جو آتی ہیں نا، یہ عام طور پہ ڈھکوسلے ہوتے ہیں، کبھی یہ کہ ایسے ڈرامہ بازی، ناٹک، کبھی ایسے واقعی جن آتا ہے، وہ حساب کتاب کرتا ہے، لوگ جمع ہوتے ہیں، یہ کرتے ہیں۔ لیکن یہ کہ ان سے سوال نہ کرے، ان سے علاج نہ مانگے، یعنی کوئی کنڈا کر دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کچھ روزے اور بیماری کے تعلق سے سوالات ہیں۔ اگر شوگر کا مریض روزے کی حالت میں انسولین کا انجیکشن لگوائے تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ انسولین لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، انسولین کا انجیکشن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ بیماری کی حالت میں ناک میں اسپرے یا کوئی دوائی ڈالی تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ ٹوٹ جائے گا۔ روزے کی حالت میں ناک میں دوائی ڈالنے سے کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ ٹوٹ جائے گا، اب یہ ارشاد فرمائے کہ روزے میں ڈرپ لگوانے سے کیا روزہ ٹوٹتا ہے؟ نہیں ٹوٹتا۔ روزے کی حالت میں ماؤتھ واش کرنے سے روزے پہ کیا فرق پڑتا ہے؟ بچنا چاہیے کیونکہ اس کے اجزاء باریک باریک اس کے ذرات اجزاء ہوتے ہیں، حصے ہوتے ہیں، وہ حلق میں جانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزے کی حالت میں منجن، ٹوتھ پیسٹ وغیرہ جو کرتے ہیں تو اس سے روزے پہ کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ بھی منع ہے کیونکہ اس کا کوئی نہ کوئی جز اترنے کا خطرہ ہے، اور جب یہ کوئی جز اتر گیا، حصہ اتر گیا اس کا حلق کے نیچے، روزہ بھی یاد ہے تو روزہ تو ٹوٹ جائے گا۔ کسی نے روزہ رکھا اور روزے میں بیمار ہو گیا، اب کیا کرے بھائی؟ اگر بیماری ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے مر جائے گا یا عقل چلی جائے گی وغیرہ، تو اس طرح کا صحیح اندیشہ ہو تو اب یہ کہ یا تو اس کا اپنا تجربہ یا کوئی طبیب حاذق، کوئی اسپیشلسٹ ڈاکٹر جو ہے جو خوف خدا والا ہو، تھوڑا بہت علم بھی رکھتا ہو، تو اس کے کہنے سے مطلب یہ کہ روزہ توڑ سکیں گے۔ اب بخار آ گیا، معمولی سا نزلہ ہو گیا، زکام ہو گیا، سر درد ہو گیا، یہ اعذار نہیں ہے، یعنی یہ مجبوریاں نہیں ہے روزہ توڑنے کی، برداشت ہوتا برداشت کر لے بندہ۔ کیا روزے کی حالت میں انہیلر استعمال کرنے سے بھی روزے پہ کوئی فرق پڑتا ہے؟ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ میرا سوال ہے، قبرستان سے جانا رات کے وقت یا صبح کے وقت ناجائز ہے یا جائز ہے؟ جائز تو ہے، رات کو دفن کرنے کے لیے جاتے ہی نا جنازہ لے کر۔ البتہ اکیلا جانے میں اگر کوئی سناٹا ہے، بالکل کوئی بھی نہیں ہے، تو اس میں منع ہے کہ ہو سکتا ہے ڈر جائے، کتا بھونکے تو سمجھے کہ جن آ گیا، تو یہ بعض وقت سنسنی ہوتی ہے، بعض ڈرپوک ہوتے ہیں، اور بعض یہ کہ قبرستان میں رہتے ہیں۔ کسی دور میں ہم مطلب یعنی کہ مل جل کے قبرستانوں میں جاتے تھے رات کو، خاص کر رمضانوں میں، اور تاک راتوں میں، نہیں وہ جیسے 10ویں رات
عشر رحمت کی رات اور عشر مغفرت کی آخری رات اور اس طرح جاتے تھے. پرانی بات کر رہا ہوں, دوست مل گئے. تو میں نے خود دیکھا ہے کہ ہم جاتے تھے, ناطے پڑھتے تھے, پڑھتے ہوئے جاتے تھے. ایک بندہ بس کسی جگہ پر سویا رہتا تھا قبر کے بعد, اس کی آنکھ ہی نہیں کھلتی تھی, بے خبر سویا رہتا تھا. اب اس کو کیا منع کریں گے, اب تو ڈرتا ہی نہیں ہے. تو یہ کیا اپنی اپنی کیفیات ہوتی ہے. تو بہرحال لے یوں اکیلا جانے میں ویسے رسک ہے کہ ڈر جائے گا. بعض کوئی چٹکلا ہے سمجھانے کے لیے کہ کچھ دوست آپس میں مطلب وہ بولتے ہیں کہ یہ قبرستان جو فلاں ہے نا, وہ اس میں جن رہتا ہے, وہ فلاں درخت ہے کوئی مرد کا بچہ جو وہاں کر یہ کیل ٹھوک کر آ جائے. تو ایک وہ میں نہیں ڈرتا کسی سے. وہ گیا, سارے دور ہو گئے, نظر ہی نہیں آ رہا ہے. پھر رات کے سناٹے میں یہ پہنچا اس درخت کے پاس. اب وہ ہتھوڑی بھی تھی, کیل بھی تھی. وہ بیٹھ کر اس نے کیل ٹھوکی. تو اب وہ اٹھنے لگا تو اٹھ نہیں پایا, کپڑا اس کا جیسے کسی نے پکڑ لیا, رکا ہوا ہے. ابھی تو آپ بھی بولا جن نے پکڑ لیا میرے کو. اب وہ مطلب میرے کو ہارٹ پھٹ گیا, اس کا دل پھٹ گیا کہ مجھے جن نے واقعی پکڑ لیا, میں اٹھ ہی نہیں پا رہا. اب اس بہت دیر کے بعد جب اس کے دوست ہوئے کہ حیا کیوں نہیں ہوا کیا, تو دیکھا اس کو جا کر تو مرا پڑا تھا. پھر جب اس کو ہٹانا وہ ہٹ نہیں پا رہا تھا. پھر دیکھا تو وہ کیل جو تھی نا اتفاق سے اس کا جو کپڑا تھا نا پیچھے کا, وہ کیل اس نے گھبراہٹ میں اس میں ٹھوک دی تھی. کپڑا زمین میں رکھا تھا, اس پہ کیل ٹھوک دی تھی. اب یہ عقدہ حل ہوا کہ جن نے نہیں پکڑا تھا, یہ اس کی کیل نے پکڑا تھا اس کو. کیل ٹھک گئی تھی کپڑے میں اور یہ سمجھا جن پکڑا, جن نے پکڑا ہے, اور یہ بیچارہ جان سے گیا. تو ایسے کرنا نہیں چاہیے کہ جب وہ پہلے سے خوف ہے اور اپنی ہوشیاری کرنے کے لیے یا بہادری جتانے کے لیے, تو سانپ کے بل میں ہاتھ ڈال دینا یہ بہادری نہیں ہے. سانپ کو کنٹرول کر لینا, قابو کر لینا, یہ بہادری ہے. اور میرے سنت نے ایک بہت پیارا ایک عبارت لکھ کر دی تھی, لائن لکھ کر دی تھی, مجھے دی تھی, ہمت اور حماقت میں فرق ہے. بہت خوبصورت ایک ورڈ بنانا, ہمت اور حماقت. موضوع چل رہا تھا تو آپ نے فرمایا یہ ہمت نہیں, یہ حماقت ہے. ہمت اور حماقت کے فرق کو پھر آپ نے واضح کیا تھا کہ ہر جگہ پر یہ ہمت کے کام نہیں ہوتے. بعضوں کا ہمت دکھانے کا موقع ہوتا نہیں ہے, یہ حماقت ہوتی ہے, یعنی بیوقوفی ہوتی ہے. تو سوشل میڈیا کے ذریعے ایک سوال آیا ہے کہ ایک بچی ہے جو چاہتی ہے کہ میری شادی نیک ماحول میں ہو, دینی ماحول میں ہو, تاکہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی یہ فائدہ ہو. لیکن فیملی ممبر جو ہیں وہ اس طرح کے وہ سوچ کے نہیں ہوتے, اور وہ اپنی سمجھ سے اور اپنی پسند سے شادی کرانے پر بضد ہوتے ہیں. تو ایسے میں کیا ہونا چاہیے, بیٹی کو کیا کرنا چاہیے, فیملی کو کیا کرنا چاہیے, آپ کیا مشورہ دیں گے؟ اللہ, یہ ہے بڑا نازک ٹاپک. اس میں ذرا کو لڑکی تو بیچاری بے بس ہے, وہ صرف چاہ ہی سکتی ہے اور کچھ کر نہیں سکتی. تو گھر والوں کو چاہیے کہ اگر اس کی جو طلب ہے تو جائز طلب, اس کے مجازی میں پھنسی ہوئی ہے, یہ اور صورت ہے. یہ جنرلی وہ کہہ رہی کہ مجھے نیک رشتہ چاہیے, ایسا بھی نہیں, کچھ ہاں بول رہا ہوں کہ مجھے نیک گھرانہ چاہیے تاکہ ہمارے گھر میں نمازی پیدا ہوں اور اللہ اور رسول کی فرما برداری کرنے والے پیدا ہوں. تو ماں باپ کو پھر اس کا احترام کرنا دنیا و آخرت میں فائدہ دے گا, اور اس کو کار ثواب ہے, بہت بڑا ثواب ہے. ایک تو اس کی دلجوئی ہوگی, دوسرا ہے کہ اس کی آخرت کا وہ فائدہ چاہتی ہے تو اس میں مدد ہوگی. اور قرآن کریم کی اس آیت پر عمل ہوگا, تعاونوا علی البر والتقوی, نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو. تو اس لیے ماں باپ کو تو چاہیے کہ اس کی بات پر بالکل 100% عمل کرے. اپنی اگر سوچ کہ ہماری برادری, اور برادری کے جھگڑے ہوتے ہیں اصل برادری سے باہر ہم نے کبھی کی نہیں ہے. اب چاہے چور اچکا ہو, چاہے لچا لفنگا ہو برادری کا, اس سے بڑی بعض اوقات خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. ہو برادری میں بے شک ہو, لیکن یہ بھی تو دیکھنا پڑے گا صورت بھی صحیح ہے. تو خالی صورت نہیں چلی نا, سیرت مین ہے نا, کہ سیرت بھی اس کی صحیح ہو. تو مطلب یہ نہیں کہ اب تو برادریوں کے باہر لوگ نکلنے لگے,
काफ़ी होगा। काफ़ी अब तो ये दावत इस्लामी ने काफ़ी रुख तब्दील किया है अल्हम्दुलिल्लाह कि दावत इस्लामी में अब बिरादरियों से लोग इस्लामी भाई बाहर निकल रहे हैं, इस्लामी बहनें बाहर निकल रही हैं। घरों में जब दीनी माहौल हो गया ना तो घर का जहन बन गया ना, अब ये बिरादरी के बाहर आ जाता है कि यार सीरत देखनी है और ये रस्म और रवाज नहीं देखने कि बिरादरी ही जन्नत में ले जाएगी, जरूरी तो नहीं है ना। तो जाना जन्नत में, जन्नत में सारी बिरादरियाँ होंगी, एक ही बिरादरी बन जाएगी, सब उसका नाम होगा जन्नती। तो अल्लाह पाक रहमत की नज़र फरमाए कि फ़रीक़ैन को चाहिए कि सोच समझ कर और आखिरत को पेश नज़र के वक्ती तौर पर अड़ाउड़ी करके अगर गलत जगह शादी करवा दी ना तो फिर बाज़ औक़ात ये कि बड़ा नुकसान होता है, बड़ा नुकसान होता है, ख़ुदकुशियाँ तक हो जाती है, सब वाक़यात बनते हैं। तो और वरना ये कि वो कोई बीमारी लग गई, कुड़न और दिल जलता रहे कि या कहाँ फंस गई मैं। हमको तो बहुत तजुर्बा लेटर और ये पहले लेटर में पढ़ता था, अब नहीं पढ़ पाता। तो इतने इस तरह के भी आते थे तो कि बेचारियाँ फंस जाती थी, कभी बेचारे फंस जाते थे। सही भाइयों को भी ज़रा इनका भी अगर ये मांगते हैं कि मतलब हमको कोई दीनी माहौल में रिश्ता चाहिए और हमें को नेक कराना चाहिए तो बिल्कुल माँ बाप को बिल्कुल उसकी बात माननी चाहिए। इसके मजाजी की बात नहीं कर रहा, यहाँ मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ। नसीब वाले हैं हुजूर वालिदैन के जिनकी बेटियां कहती हैं कि हमें नेक घराना चाहिए और बेटे कहते हैं हमें नेक घराना चाहिए। वो माँ बाप यकीन माने खुश नसीब हैं। यहाँ तो बेटा लाकर खड़ी कर देता है और बेटी लाकर खड़ा कर देती है कि मैंने इसे शादी कर ली है, वो बोलता है मैंने इसे शादी कर ली है। माँ बाप के बस में कुछ भी नहीं रहता। ऐसे इन हालात में जो दुनिया भर के ये हालात में मैं बयान कर रहा हूँ, इनमें वो माँ बाप कितने खुश नसीब हैं जिनकी बेटियाँ इस बात की ख्वाहिश जाहिर कर देती हैं कि हमारी शादी किसी नेक घराने में और सलात और सुन्नत का पाबंद आशिक रसूल लड़का हो जिसमें हमारी शादी कीजिएगा। वरना उसकी बात असल में इसमें माँ बाप को भी देखना, बाद औक़ात घर में माँ बाप ने भी कुछ कोशिश की होती है और बेटी को बाकायदा एक बापर्दा बनाया होता है, लेकिन शादी करते वक्त ये इस बात का बाद वक्त ख्याल नहीं करते। तो ऐसा होता है कि बेटी की शादी तो हो गई लेकिन वहाँ बेटी के पर्दे के मसाइल हो गए और उसकी तो आप ही ने तरबियत की थी कि बेटी बापर्दा रहेगी और घर में भी पर्दे का माहौल रहेगा। तो ये वालिदैन के लिए बड़ी जिम्मेदारी है कि वो अपनी औलाद को, जब बेटा भी कहता है कि मुझे कोई ऐसी लड़की दें जो बाहया हो, शर्म हया वाली हो, नमाजी हो, नेक हो, परहेजगार हो, तो और ऐसा नहीं है कि ये रिश्ते नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी ने तो बिल्कुल नक्शा बदल दिया, अल्लाह की रहमत है। तो इनकी कदर करें और इस नेमत को शुक्र भी अदा करें कि अल्लाह ने ऐसी औलाद अता की है और फिर ऐसा ही घराना ढूंढें कि जहाँ पर ये नेकी और तक़वा और परहेजगारी हमें मिल जाए। हम कोशिश कर सकते हैं, फिर शादी के बाद फिर क्या नतीजा निकलता तो अल्लाह बेहतर जानता है। वो तो डेफिनेटली वो बात की बात, लेकिन बंदा यही चीज़ देख, हमें देख के ही हम कपड़ा लेते हैं ना, बाद में पता चलता है कपड़ा कैसा है, लेकिन बंदा देख तो सही ले और अपने तो पर पूरी कोशिश कर ले। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। जी प्यारे मेरे सुन्नत, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। वो क्या है ना, बाज बच्चे रोजे की हालत में अंगूठा चूसते हैं या मुंह में हाथ डालकर नाखून खाते हैं। छी छी छी। तो प्यारे अमीर अहले सुन्नत, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि वैसे ये बहुत बुरी बात है, इससे रोजे पर तो असर नहीं पड़ेगा ना? क्या ऐसा करने से रोजा टूट जाएगा? अगर अंगूठे भी चूसते हैं, उंगलियां भी चूसते हैं, जो चीज आई उसको भी चूस रहे होते हैं हाथ में, तो ये है तो परेशान कुन है और नुकसान दे भी है कि तरह तरह के जरासीम लगे हुए होते चीज़ों में, हाथ इधर लगाए उधर लगाए और फिर ये मुंह में डाले। तो अब ये कि रोज़े का जहाँ तक ताल्लुक है तो रोज़ा उस सूरत में कि इसमें कोई सी चीज़ लगी हुई है उंगली पे, अंगूठे पे, और वो चीज़ उसने मुंह में डाला तो वो चीज़ छूटी उससे, अब उसका टेस्ट जो है ये उतरा हल्क में और रोज़ा भी याद है तो रोज़ा टूटेगा, वरना सिर्फ अंगूठा मुंह में डाला तो रोज़ा नहीं टूटेगा। अंगूठा है, उंगली, नाखून खा रहे
तो नाखून टूटा और वो हल्क से नीचे उतरा, पता चला ये गया और रोजा भी याद है तो रोजा टूट गया। नाखून खाने का जहां तक ताल्लुक है, ना कुतरने का ताल्लुक है दांतों से। कैंची से कतरते हैं, दांतों से कुतरते हैं, ये फर्क समझिएगा। तो दांतों से कुतरते हैं बाद लोग नाखून, ये बड़े बड़े करते हैं, खाली बच्चे नहीं करते। बड़ों की बात ये आदत जाती नहीं है, अगर ये पड़ गई ना किसी की बहुत बहुत दुश्वारी होती है, जाती नहीं आसानी से। आपने सुबह भी ये बात बयान की थी, फजर के बाद का जो आपका सिलसिला था कि लोग बैठे बैठे दाढ़ी से खेलते रहते हैं, कुछ करते रहते हैं। अच्छा, इतने ये एब्सेंट माइंडेड होते हैं कि इनका मतलब कभी नाक में उंगली डाल देंगे, कभी क्या कर लेंगे, कभी नाक कान में उंगली घुमाते रहेंगे। अब आप सामने वाला देख कर परेशान होता है कि यार ये है क्या। अच्छा, उनको पता ही नहीं होता, ऐसा लगता है जैसे कि वो एब्सेंट माइंडेड लोग हैं। तो अब ये जो आदतें जो लोगों में पड़ जाती हैं, कुछ ना कुछ करते रहने की, हाथ हिलाते रहेंगे तो कुछ ना कुछ करते रहेंगे, अब कैसे निकले। तो एक बात होगा, ये खुद भी तंग होते हैं, इनको लोग टोकते रहते हैं कि यार ये क्या कर रहे हो, रुक जाते हैं, फिर थोड़ी देर के बाद शुरू हो जाते हैं। ये निकले कैसे आदत? सोच बने यार, सोच बने ना तो एक तो ये कि जैसे कि जो भी हरकत सकनत, यानी ये हिलाई उंगली तो क्यों, रोकी तो क्यों, है ना। हर हरकत और सकनत पर क़यामत के दिन 3 सवालात हैं। ये बड़ा मतलब है कि बड़े यकीन मन खौफ की बात है, बहुत खौफ की बात है। मगर ऐसी सोच हमारी बन नहीं पाती कि इसका क्या है। कभी कभी ऐसी सोच, मुझे इसका तजुर्बा है कि अब जैसे कि ये चीज़ मुझे उठानी है या ये रखनी है या इसको हिलाना है, तो कभी कभी मैं रुक जाता हूँ कि यार अगर पूछा गया ये क्यों किया था, जवाब सोच लूँ कि क्या देना है। जवाब तो होता ही नहीं सर, माँ जवाब कौन दे सकता है। तो फिर मैं कोशिश करके बात आता, लेकिन कभी कभार होता है, बाकी तो चल ही रहा होता है निजाम। तो ये एक मतलब सोच बने ना कि अब मैं जो ये हिला रहा हूँ, टांगे हिला रहा हूँ, और बिल्कुल यानी कि वो खड़े होने का अंदाज, एक टांग ऊंचा तो एक टांग नीचा, डिसबैलेंस खड़े होते हैं। फिर दुनियावी नुकसान उसका ये होता है कि डिसबैलेंस बैठते हैं, खड़े होते हैं, लेटते हैं डिसबैलेंस, समझे। तो इनको आगे चल के तकलीफ है। बाज़ औक़ात इन चीज़ों, इन जगहों पे दर्द पकड़ लेता है। एक बार मुझे यहाँ बहुत दर्द हो गया था, वाकई दर्द ऐसा, अब मैं क्या करूँगा, आजमाइश। फिर वो कुछ देर या कुछ घंटे या कुछ दिन रहा होगा दर्द, मैं करूँ क्या, कैसे हो। फिर मेरी तवज्जो गई, मैं जो मुलाकातें करता था ना तो यूं करके करता था मुलाकातें, लेफ्ट साइड पर लाइन लगती थी, तो मैं वो यार हो ना हो, मैं ये यूं मुलाकातें करता हूँ तो ये बोझ इस तरफ आ रहा है, तो ये शायद इसकी वजह से मुझे दर्द हो गया हो, ये कुदरती मेरे जहन में आई ये बात। तो फिर मैंने अपना जो बैलेंस ठीक किया और मुलाकात में मैं यूं रहने लगा, झुकता नहीं था, तो सेट हो गया मैं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा दर्द ठीक हो गया। तो और मेरा जहन क्लियर हुआ कि ये इस तरह मतलब डिसबैलेंस, आगे पीछे एक जगह पर बोझ पड़ता ही रहे, तो दर्द हो जाता है। तो ये टांगे उलट पुलट ही रखते हैं, आपके सामने ही था यार। एक ने कहा मेरी यार ये एड़ियों में दर्द नहीं जा रहा, वो डॉक्टर से दवाएं शायद इस्तेमाल कर फायदा नहीं हो, डॉक्टर हो सकता है कि वो डॉक्टर की भी तवज्जो नहीं होगी। तो मैंने कहा तुम इस तरह बैठते हो एड़ियां रखकर, तो बोला हाँ। तो मैंने कहा ये तेरी बीमारी, इसको एड़ियों को सही कर दे तो तेरा दर्द इंशाअल्लाह चला जाएगा। तो अब पता नहीं फिर क्या हुआ बात। अब हर वक्त तो मरीज अपने साथ नहीं होता ना, तो कभी कभी मुलाकात, लेकिन पूछना भूल जाता हूँ। अब आप पूछना, तो अगर इसको ठीक हो गया तो अपने को एक और वो होगा ना कि मतलब किस तरह आदमी पोजीशन अपनी सेट कर ले। लेकिन समझ नहीं आती है, अभी भी डिसबैलेंस कहीं बैठे होंगे, समझे। तो खाली 1-2 मिनट के लिए होने से नहीं दर्द होता, यानी कि ग़ालिबन आधा घंटा एक ही पोजीशन पर बैठेगा ना, जो पोजीशन जो डिसबैलेंस बैठेगा आधा घंटा, तो
ये फिर अब नुकसान का दौरानिया इसका शुरू होने लगेगा। कुछ देर में नहीं होता, फर्क नहीं पड़ता। तो कई लोगों की आदत होती है देर तक वो यूं तो यूं, यूं तो यूं। अब वो झुक के लिखते हैं, झुक के लिखते हैं, झुक के खाते हैं यूं। बेवड़े वल के है, हम लोग बेवड़ा बोलते हैं इसको, बेवड़ा वलना। तो वो आधे झुक कर, तो इसमें क्या आंखों को जोर लगता है कि एक अननेचुरल स्टाइल है। आंखों पर जोर लगेगा और फेफड़ों पे जोर पड़ेगा, फेफड़ा मुड़ेगा ना यूं करेंगे तो फेफड़े, आंखें, कमर, कमर भी खामखा मुड़ रही है और देर तक यूं मुड़ी पड़ी है जब तक लिख रहे हैं। तो ये 3 जगहों पर इसको दर्द, बीमारी, फेफड़े की बीमारी, आंखों की कमजोरी, इन चीजों से इसको वास्ता आज नहीं तो कल पड़ सकता है। लेकिन आदत इसी पक्की हो जाती कि जाती नहीं है। तो टेबल कुर्सी इस तरह हो के मतलब ये। अच्छा फिर ये कि जैसे अब बैठे ना तो मैं तो यूं होता रहता, आपने नोट किया होगा, कुर्सियां भी सही नहीं है। आप बोले कुर्सियां सही नहीं है, ये बंदा ही सही है खाली। हाँ नहीं, कुर्सियां सही नहीं है, इल्ला माशाल्लाह कोई कुर्सी। अब देखो ये कुर्सी स्लोप इस तरफ है, नीचे की तरफ, तो मैं डिसबैलेंस हो जाता हूँ, बैठ नहीं पाता सही। तो कुर्सी भी अगर आदमी खुद बनवाए ना अपनी मर्जी की, या किसी फिजियोथेरेपिस्ट के मशवरे से बनवाए, तो मतलब कुर्सी सही होगी। खाली वो यूं और यूं बाहर कर देते हैं कि एक कमर शाहों के लिए, ये मतलब नहीं होता। देखो ये भी स्लोप है, इसका स्लोप नहीं होती है, बिल्कुल स्ट्रेट। और कमर जो है ये बिल्कुल सीधी लगी भी हो, इस तरह बैठे, और पाँव बिल्कुल जमीन पर जमे भी हो। अब कोनी ऊंची है तो पंजा ऊंचा है, तो ये जरा के गलत वो पोजीशन है, तो यूं दर्द हो जाते हैं। यूं अगर बंदा अपने आप को सही करता रहे ना, तो जैसे मैं, अब मेरा मसला है कि मेरे भी दर्दें तो हुई हैं और ठीक ठाक मुझे अब बेहतरी काफ़ी है उस मुकाबले में। पहले जो हुई थी दर्द था, कि अब मैं रोज़ फिजियोथेरेपी तकरीबन रोज़ कर रहा हूँ। अब आज छुट्टी हो गई, कुछ आज ऐसे रात की मसरूफियत थी कि मेरी जो भी हालत थी सुबह तो नींद, मतलब वो एज और वीकनेस और तो वो बर्दाश्त नहीं होती, वरना रात में मैं बहुत जागा हूँ। तो अब आज जाग गया, और दिन में भी जल्दी, तो फिजियोथेरेपी मैंने छुट्टी कर दी, मैंने आज नहीं करनी है। तो उसमें अभी 1.5-2 घंटे बाद लग जाते हैं। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैं अब अपने आप को काफ़ी बेहतर, फुल नहीं काफ़ी बेहतर। और मुझे डॉक्टर ने कहा था 20 मिनट या आधा घंटा आप बैठे, फिर उठ के थोड़ा चले, 1 मिनट के लिए भले चले, ताकि आपकी पोजीशन चेंज हो। देर तक बैठेंगे तो आजमाइश, लेकिन अब बैठना पड़ जाता है, कभी भूल भी जाता हूँ, कभी उठता भी हूँ। बैत शुरू होती है ना, तो अब तो मुफ्ती हसन वगैरह भी याद दिला देते हैं, उठ जाओ, तो उठ जाता हूँ। फिर सुस्ती भी होती है उठने में, कभी रिदम एक होता है बना हुआ गुफ्तगू का, बयान का, तो उठे और बिल्कुल। लेकिन जो करेंगे इस तरह अमल, तो फायदा होगा बदन को। बदन के फायदे के लिए इबादत पर कुव्वत हासिल करने की बंदा नियत करे, कुव्वत हासिल होती है इससे। लेकिन ये कि जो टेबलेट्स और ये दवाएं ना, इनके साइड इफेक्ट खतरनाक होते हैं। इसके मुकाबले फिजियोथेरेपी में फायदा ज्यादा है। फिजियोथेरेपी बंदा अगर इसके इस तरह के दर्द है तो फिजियोथेरेपी की तरफ जाए। लेकिन इसमें भी अगर कोई डॉक्टर अगर 2 नंबर का हुआ ना, यानी कि ऑफिशियली डॉक्टर ना हुआ, यानी कि तो वो अगर गलत फिजियोथेरेपी करा देगा तो फिर वो दवाओं से 100 गुना उसको साइड इफेक्ट आ सकता है, बिल्कुल हालत खराब कर देगा वो। तो डॉक्टर भी परफेक्ट हो, समझता हो, और वाकई डॉक्टर हो, सिखाड़ू, हमारे में बोलते सिखाड़ू ना हो, नीम हकीम खतरे जान वाला हिसाब ना हो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इबादत गौसे पाक। शेख अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन अबुल फतह हरवरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में 40 साल रहा।
اس عرصے میں میں نے دیکھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے اور آپ کا معمول تھا کہ جب بے وضو ہوتے تھے تو اسی وقت وضو فرما کر 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیتے تھے۔ میٹھے میٹھے اسلامی الحمدللہ امیر علیہ سنت ہمیں ایسی شان والے غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا مرید بناتے ہیں۔ جی ہاں، جو امیر علیہ سنت کا مرید بن جاتا ہے وہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے مریدوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ جو اسلامی بہنیں دیکھ یا سن رہی ہیں وہ بھی بیعت کر سکتی ہیں۔ اسلامی بہنوں کو شوہر یا والد وغیرہ کی اجازت کی ضرورت نہیں۔ ایک دن کے بچے کو بھی بے پیرا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اسکرین پر جو نمبر دکھایا جا رہا ہے اس پر اپنے نابالغ بچوں کے نام، عمر وغیرہ بھیج دیجئے، انہیں امیر علیہ سنت کے مریدوں میں شامل کر لیا جائے گا۔ اگر آپ پہلے سے کسی پیر کامل کے مرید ہیں تو بیعت برکت حاصل کر لیجئے۔ امیر علیہ سنت فرمائے مرید ہوتا ہوں میں، تو آپ کہیں طالب ہوتا ہوں میں۔ آپ امیر علیہ سنت کے طالب ہو جائیں گے، اپنے پیر صاحب کے ساتھ امیر علیہ سنت کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا۔ میں امیر علیہ سنت سے عرض کرتا ہوں کہ میں غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے مریدوں میں شامل فرما لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور آئندہ اللہ اور رسول کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا۔ نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا۔ ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا۔ مرید ہوتا ہوں میں آپ کا اور آپ کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا اے اللہ پاک مجھے جناب غوث اعظم کے غلاموں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا قادری رضوی سلسلے کی برکتیں نصیب فرما۔ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، صلو علی الحبیب۔ لاج رکھ میرے دست دعا کی، میرے مولا تو خیرات دے دے، میرے مولا تو خیرات دے دے، لاج رکھ میرے دست دعا کی، میرے مولا تو خیرات دے دے، میرے مولا خیرات دے دے، اپنی رحمت کی اپنی عطا کی، میرے مولا اپنی رحمت کی اپنی عطا کی، میرے مولا
مولا تو خیرات دے دے میرے مولا تو خیرات دے دے حال آسی کبے حد برا ہے تیری رحمت کا بس آسرا حال آسی کبے حد برا ہے تیری رحمت کا بس آسرا عفو جرم و قصور و خطا کی میرے مولا عفو جرم و قصور و خطا کی میرے مولا تو خیرات دے آمین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو آلہ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان لی وسلم منی یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارے گناہ معاف فرما یا اللہ پاک اپنی رحمت سے ہمارے بگڑے کام سنوار دے اے اللہ پاک میں گناہوں سے نفرت نیکیوں سے پیار دے دے الہ العالمین بروں کی صحبت سے بچا عاشقان رسول کی نیک بندوں کی صحبت نصیب فرما اے اللہ پاک اچھی صحبت کی برکتیں بھی نصیب فرما اچھوں کی نقل کرنے کا جذبہ بھی عطا فرما اے اللہ پاک اپنی اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کی توفیق عطا فرما اے اللہ پاک نافرمانیوں سے بچا اے اللہ پاک ماں باپ کا احترام نصیب فرما اے اللہ پاک صلہ رحمی کی توفیق دے رشتہ داروں کے ساتھ بنا کر رکھنے کی توفیق دے پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے کی سعادت دے اے اللہ پاک ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے کسی کو ناحق پریشانی نہ ہو اے اللہ پاک ہم سب کو فائدہ پہنچانے والے بنے یا اللہ پاک ہم سے راضی ہو جا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا ایسا راضی ہو جا کہ کبھی ناراض نہ ہونا اے اللہ پاک ایمان پر سلامتی کی مور لگا دے کبھی بھی ایک لمحے کے کروڑویں حصے کے لیے بھی ایمان ہم سے جدا نہ ہو ہم کفر میں نہ جا پڑے ایمان پر عافیت کے ساتھ مدینے میں محبوب کے جلووں میں کلمہ پڑھتے ہوئے دنیا سے رخصتی ہو جنت البقیع میں مدفن ملے جنت الفردوس میں تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی بننا نصیب ہو جائے اے اللہ پاک ہمارے مریض شفا پائیں مقروضوں کے قرضے اتریں بے روزگاروں کو حلال و آسان روزی ملے اے اللہ پاک جن کے روٹھے من جائیں جن کے بچھڑے مل جائیں اے اللہ پاک دکھی سکھی ہو جائیں الہ العالمین بے اولادوں کو نیک اولاد بعافیت بغیر آپریشن کے عنایت ہو بیٹیوں کے طلبگاروں کو بیٹیاں بیٹوں کے طلبگاروں کو بیٹے ملیں جن کی اولاد نافرمان ہے فرما بردار ہو جائے اے اللہ پاک گھریلو ناچاکیاں دور ہوں گھر امن کے گہوارے بنے کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی صدا کے لیے سے راضی ہو مولا تیری بغیر
مانگتا ہوں تیری بغیر رمضان رضا مانگتا ہوں میری روح تن سے جدا ہو رہی غیر خدا جلوائے مصطفیٰ مانگتا ہوں بچانا برے خاتمے سے بچانا میں ایمان پر خاتمہ مانگتا ہوں میں ایمان پر خاتمہ مانگتا ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عاشقان رسول متوجہ ہوں، کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے. کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے. کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اللہم لک صمت بک آمنت وعلی رزقک افطرت. یا اللہ پاک، عشر رحمت کی آخری رات آ گئی، 10ویں شب شروع ہو گئی. یا اللہ پاک، تیری رحمت کو ابھارنے والا کوئی کام نہ کر سکے. اے اللہ پاک، نماز روزے تراویح سب بے دلی سے ہوئے. اے اللہ پاک، کوئی نیکی بھی درست نہیں کر پائے. اے اللہ پاک، نیکوں کا صدقہ جن کی روزے نمازیں قبول ہوئے ہمارے بھی قبول ہو جائیں. اے اللہ پاک، جن کو مغفرت سے نوازا ہماری بھی مغفرت کر دے. روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ ایسے گناہگار بخشے جاتے ہیں جن پر ان کے گناہوں کے سبب جہنم واجب ہو چکا ہوتا ہے. اے اللہ پاک، ان آزاد شدگان کی فہرست میں ہمیں بھی شامل کر لے، ہمارے لیے بھی جہنم کی آزادی لکھ دے. اے اللہ پاک، ہمیں جنتی قرار دے دے، رحمت کی نظر کر دے، ورنہ عمل جنت میں جانے والے ہم کر نہیں پائے، فیل ہو گئے. مگر تیرا کرم بے حد و بے شمار ہے. اپنی رحمت سے ہمیں بے حساب بخش کر جنت الفردوس میں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں پہنچا دے. اے اللہ پاک، ہمارے بیمار شفا یاب ہوں. یا اللہ پاک، پریشان حال خوشحال ہوں. بے روزگاروں کو حلال و آسان روزی ملے، مقروضوں کے قرضے اتریں. یا اللہ پاک، جن پر جھوٹے کیس بنے ختم ہو جائیں، مظلوم قیدیوں کو رہائی مل جائے، سب پر رحمت کی نظر ہو. اور ثواب بڑھانے کے گفتگو اور کام کاج روک کر اذان میں جواب دیجیے اور ڈھیروں نے بے حساب جرم دیتا ہوں واسطہ تجھے شاہ حجاز کا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان محمد رسول اللہ. اشہد ان محمد رسول اللہ.
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله زوجائے مصطفیٰ خدیجہ